پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں دانیال عزیز صاحب MNA پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ ان کا تعلق ہے. غلام سرور خان صاحب ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ان کا تعلق ہے. اور سینیٹر شاہی سید صاحب ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں عوامی نیشنل پارٹی کے ساتھ ان کا تعلق ہے. کراچی میں ہمیں جوائن کیا سلمان بوجھ صاحب نے MKM کے ساتھ ان کا تعلق ہے. شاہی سید صاحب پہلی بات تو یہ کہ مبارکباد میری طرف سے قبول کیجیے کہ عمران خان صاحب بھی ان کی پارٹی بھی آج آپ کے پاس آ گئی اور پاکستان مسلم لیگ نون بھی آپ کے پاس آ گئی. آپ کا اصولی موقف کیا ہے؟ آپ عمران خان کے ساتھ ہیں یا پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ؟ سب سے پہلے میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. میرے خیال میں ہم کسی کے ساتھ نہیں ہیں. ہم اس بات کے ساتھ ہے کہ جو پاناما لیکس ہے، ایک تو یہ انٹرنیشنل صرف پاکستان کا یہ نہیں کہ صرف ہمارے سیاسی ادارے، اس میں چائنا بھی ہے، رشیا بھی ہے، انڈیا بھی. یہاں پاکستان کے اندر بھی اس میں اگر آپ دیکھیں تو سیاستدانوں کے علاوہ 250 لوگ ہیں. اس میں آپ نے دیکھا کہ ریٹائرڈ جج بھی ہے اور سروس جج بھی ہے اور میڈیا کے مالکان صاحبان بھی ہے، بزنس مین بھی بڑے بڑے. ہم بدقسمت سیاستدان ایک دوسرے کو صرف ایک گریبان پار کر کے گالیاں دے کر کے عوام کو کیا میسیج دینا چاہتا ہے، ایک دوسرے کا ہمارے موقف کلیئر ہے. جب یہ چیزیں آ گئی تو ایک اخلاقی مورال جو کہ پرائم منسٹر کو یہ چیزیں شاید قانون میں نہ ہو، وہ آف شور گراؤنڈ میں کوئی ایسی خرابی نہ ہو، کوئی ایسی چیز نہ ہو، لیکن چونکہ پرائم منسٹر پاکستان ہے، وہ ایک سمبل ہے، ایک سیاستدان ہے، وہ ایک سمبل ہے. ان کو ایسی چیزیں نہیں ہونا چاہیے. اگر ہے بھی تو انکوائری اگر ہو تو چیف جسٹس پاکستان کی سربراہی میں انکوائری ہو، اس کا TR بیٹھ کے ڈیسائیڈ ہو جائے اور صرف نواز شریف کے خلاف نہ ہو، صرف ایک بندے کے خلاف نہ ہو، وہ پھر سب کے خلاف ہو اور یہ ملک کے مفاد کے لیے ہونا چاہیے. ویسی بھی لیکن آپ یہ چاہتے ہیں کہ چیف جسٹس آف پاکستان کی سربراہی میں ہونا چاہیے اور سٹنگ ججز ہونے چاہیے، اس میں سرونگ ججز ہونے چاہیے، یہ آپ چاہتے ہیں؟ بالکل ہم بھی یہ چاہتے تھے. میرے خیال میں شاید یہ تو عمران خان صاحب کا موقف ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس موقف پہ عمران خان کے ساتھ ہیں آپ، PTI کے ساتھ ہیں. ہاں، آپ نے بہت آسان کیا یہاں تک تو آپ ٹھیک ہے، لیکن اس کے لیے جو اس کا عمران خان کا جو طریقہ ہے کہ دھرنا دینا ہے، ریونڈ کا گراؤ کرنا، اس چیز کو قوم اس سے انارکی پھیلے گی، ملک کو نقصان ہوگا. اس طریقے سے رائے ونڈ نہیں جائیں گے آپ اور دھرنا نہیں دیں گے آپ ان چیزوں، لیکن کمیشن چاہتے ہیں آپ. اگر اور یہ مجھے ضرورت نہیں ہے، پرائم منسٹر پاکستان کو ضرورت ہے، یہ ان کے لیے بہتر ہے. اور اس نے تھوڑا غلطی یہ کی کہ یہ ایک دم آ کے قوم سے خطاب کیا، ٹائم ضائع کیے ہوئے بغیر. لیکن اب جو کام کرنا ہے وہ کمیشن، اچھا اگر وہ یہ نہیں بولتا نا کہ ریٹائر جج ہو تو شاید یہ مسئلہ پھر بھی حل ہوتا. لہٰذا یہ کہ آپ خود اگر ایک بندہ ڈیسائیڈ کرے جس پہ الزام ہے، یہ ہونا نہیں چاہیے تھا. بالکل صحیح. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جائز یہ تھا کہ وہ بولتا کہ آپ، اور ابھی بھی میں اس کو مشورہ آپ کی طرف دینا چاہتا ہوں فری کا، کہ وہ ابھی بھی اپنے آپ کو نیوٹرل کر کے کہ آپ لوگ بھیج جاؤ، TR بناؤ، کس پہ آپ مطمئن ہو، تاکہ وہ چیزیں سیٹلمنٹ ہو جائے بجائے اس الزامات پہ، بجائے اس پہ. اور صرف میں پھر کہتا ہوں کہ صرف وہ ایک نہیں ہے، وہ تو 250. جو میں سمجھوں گا آپ کی بات کہ آپ عمران خان کے اصولی موقف سے آپ ان کی حمایت کرتے ہیں، لیکن سڑکوں پہ آپ عمران خان صاحب کے ساتھ نہیں آئیں گے. یہ ہے غلام سرور خان صاحب. سر یہ فرمائیے گا کہ آہستہ آہستہ آپ کا موقف مضبوط ہوتا جا رہا ہے، تمام سیاسی جماعتیں یہ چاہتی ہیں کہ چیف جسٹس صاحب کی سربراہی میں کمیشن بننا چاہیے، لیکن یہ جو آپ دھرنا، آپ کی جو پالیسی ہے اس سے لوگوں کے اختلاف ہے، تو آپ اس چیز کو چھوڑ کے رائے ونڈ کا گھیراؤ کریں گے اور ایک بہت بڑی تحریک چلائیں گے، اس کو چھوڑ کے اگر آپ صرف ان کی بات سنیں تو میرا خیال ہے وہ زیادہ بہتر نہیں ہوگا آپ کے لیے؟ پہلے تو میں بنیادی بات کرنی چاہوں گا جی کہ جیسے آپ نے خود ہی سٹارٹ لیا کہ آپ عمران خان کے ساتھ ہیں یا آپ فلاں کے ساتھ ہیں، یہ سے کوئی عمران خان کا ایشو نہیں ہے اور PTI کا ایشو نہیں ہے. یہ پاکستان کے عوام کا ایشو ہے، پاکستان کا ایشو ہے، پاکستان کی بقا اور سلامتی کا ایشو ہے. اور پھر یہ پروفیشن جس میں ہم تینوں کا تعلق ہے، یہ پروفیشن بدنام ہے اس کرپشن کی وجہ سے، تو یہ لازماً ہمارا بھی ایشو ہے، ہم سب کا ایشو ہے، پاکستانیوں کا ایشو ہے. اب اس پہ جو ہماری ڈیمانڈ ہے جی بڑی واضح ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان، ان کی سربراہی میں کمیشن بننا چاہیے اور اس میں انٹرنیشنل آڈٹ فرانزک بھی ہونا چاہیے اور TORs میں کنسلٹیشن بھی ہونی چاہیے. اگر یہ ہو جاتا ہے، یہ سب کچھ کی ایک ڈیمانڈ ہے اور صرف ہماری ڈیمانڈ نہیں ہے، اس میں اور پولیٹیکل پارٹیز کی بھی ڈیمانڈ ہے. اگر یہ ڈیمانڈ ایکسیپٹ کر لی جاتی ہے تو کوئی دھرنا نہیں ہے، کوئی سڑکوں پہ نہیں ہے، کوئی احتجاج نہیں ہے. کل جوڈیشل کمیشن کی رپورٹ آتی ہے اور اس پہ اگر عمل درآمد نہیں ہوتا تو پھر اس وقت کے حالات کے مطابق اس وقت حکمت عملی بنائی جا سکتی ہے. لیکن سو فار کوئی ایسی بات نہیں ہے. جو ہمارا 24 کا پروگرام ہے وہ تو ہمارا پہلے کا پلانڈ پروگرام تھا کہ 24 کو ہم نے سیلیبریٹ کرنا تھا، یوم تأسیس تھا، 20 سال مکمل کر لیے تحریک انصاف نے. لیکن اس ایشو پہ بھی ہم بات ضرور کریں گے. لاہے عمل آپ نے عمران خان صاحب نے کہا ہم لاہے عمل دیں گے، اس کا مطلب لاہے عمل آپ دیں گے کہ اگر یہ نہیں مانتی گورنمنٹ تو یہ بات کریں گے. یقیناً ہوگی. اور اب دیکھیں جیسے کہ شاہی سید صاحب نے بھی کہا
کہ پرائم منسٹر صاحب نے جلدی میں آ کے تقریر تو کر ڈالی, کمیشن کا نام بھی کہا کہ ہم کمیشن بنائیں گے. اس وقت تک 300 سے زیادہ گھنٹے ہو گئے, ابھی تک کمیشن نہیں بنا, کمیشن کے ٹی او آز نہیں بنے, تو انہیں کیا جلدی تھی؟ ٹھیک ہے, انہیں کیا جلدی تھی؟ اور پھر انہیں ایک دم بیماری بھی جاگ اٹھی, اللہ تعالیٰ انہیں صحت دے. جو میں نے ابھی گھنٹہ پہلے میں نے دیکھا ہے, کچھ پٹی چل رہی تھی کہ تشریف لا رہے ہیں, اللہ کرے وہ جلد از جلد صحت یاب ہو کے واپس آئیں, انہیں واپس آنا چاہیے, اللہ تعالیٰ انہیں اب صحت بھی دے. دانیال صاحب دیکھیں, ایشو بہت آسان ہے, سب تمام سیاسی جماعتیں یہ چاہتی ہیں, بلکہ پاکستان کے زیادہ تر لوگ یہ چاہتے ہیں کہ تحقیقات ہونی چاہیے, اور سب کا یہ مطالبہ ہے کہ چیف جسٹس صاحب کی سربراہی میں آپ ایک کمیشن بنا دیں اور فرانسک آڈٹ اس کو فرم کسی کو ہائر کر دیں, وہ فیصلہ کر لے گی, بجائے اس کے کہ آپ اس پہ توجہ دینے کہ آپ کبھی شوکت خانم کے فارن فنڈنگ کھول لیتے ہیں, کبھی آپ ان کے پرانے اکاؤنٹس کھول کے بیٹھ جاتے ہیں, کبھی آپ ان سے کہتے ہیں کہ 4 ارب روپے کا حساب دیں. تو یہ حساب مانگنے کے بجائے اگر آپ اس ایشو کو سالو کریں تو آپ کے لیے بڑی سہولت ہو جائے گی. تو کون انکاری ہے جی اس سے؟ تو آپ چیف جسٹس کو خط لکھیں, چیف جسٹس صاحب نے خود کہا کہ میں نہیں بنوں گا, تو آپ اس کا کیا کریں؟ خط تو لکھیں. نہیں, اس کا کیا کریں گے؟ نہیں, انہوں نے صرف ریمارکس انہوں نے اوپن کورٹ میں کہا ہے. ریمارکس ہی ہیں, ریمارکس کیا ہوتے ہیں؟ آپ خط لکھ دیں, وہ آپ کو جواب دے دیں گے, بات ختم ہو جائے گی. کیا کریں گے پھر؟ وہ جواب دے دیں, ٹھیک ہے, وہ کہیں گے ہم نہیں بنا سکتے, تو انہوں نے کہہ دیا, یہ سب آپ کو لکھ کے بھیج دیں. خاموش ہو جائیں گے نا یہ سب. آپ کو ان کو نہیں پتا, انہوں نے نہیں سنی ان کی بات. خاموش تو خیر کوئی بھی نہیں ہوگا, انہوں نے سنی ان کی ایشو بات. سیٹل نہیں ہوگا, خاموش تو کوئی تو نہیں آپ ہوگا. چیف جسٹس سے گھبراتے کیوں جاتے ہیں؟ کون گھبراتا ہے جی؟ مجھے بڑا افسوس ہے یہ بات سن کے. سنیں تو صحیح, ایک منٹ سنیں. نندی پور کا ہوا, انہوں نے کہا جی, سنیں نا جی, انہوں نے کہا جی ہمیں انٹرنیشنل آڈٹ چاہیے جی, ڈومیسٹک آڈٹ چاہیے جی, بغل میں سے آڈٹ چاہیے, جو سی بھی آڈٹ چاہیے. پرائم منسٹر صاحب نے کہا ساری لے لیں, وہ ساری ہو گئی ہیں, وہ ایشو ڈیڈ ہو گیا. ٹھیک ہے جی, ادھر آ کر یہ ابھی تک انہوں نے اس کا جو آئی سی آئی جے کا جو جھوٹ ہے وہ بھی جھوٹ ہے, اس میں پرائم منسٹر کا نام نہیں ہے, وہ ابھی تک انہوں نے پڑھا نہیں تھا پورا, تو انہوں نے کہا جی میں اپنے آپ کو پیش کر دیتا ہوں, مجھے کوئی پرابلم نہیں, حالانکہ میرا نام بھی نہیں ہے اس میں. ٹھیک ہے جی, کون انکاری ہے جی؟ اب کوئی کہتا ہے پارلیمنٹری کمیٹی بنائیں, کوئی کہتا ہے جی نیب کو بھیجیں, کوئی کہتا ہے جناب آپ چیف جسٹس کے نیچے بنائیں, کوئی کہتا ہے کہ جناب آپ دوسری کمیشن سب بنائیں. یہ کہہ رہے ہیں کہ عدالتی کمیشن ہونا چاہیے. نہیں, سب یہ نہیں کہہ رہے ہیں. کیوں جی؟ سب یہ پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے کہ اسمبلی کی کمیٹی بنائیں, جس وجہ سے جس وجہ سے رضا ربانی صاحب جسٹس پہ اعتماد نہیں ہے, چیف جسٹس پہ اعتماد نہیں ہے. عدالت میں کہ تم کو یہ ایگزیکٹو تو آپ لیٹر لکھ دینا, جیسے جاوید چودھری صاحب کہہ رہے ہیں, آپ لیٹر لکھ دیں, سیدھا کام. اور ان سے کہیں جی کہ ایک آپ 3 رکنی 4 رکنی, اور صرف میاں صاحب یا میاں صاحب کے خاندان کے خلاف ہے, یہ تو 200 پاکستانیوں کے خلاف ہے. آپ بزنس میں لوگ بھی ہیں, اور لوگ بھی. میرا دوسرا جملہ آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ کون پریشان ہے یار؟ پریشان ابھی آپ کا گھوڑا اسپتال اور 35 پنچر میں آپ پریشان ہوئے, ہم ہوئے, کون پریشان نہیں, وہ پرانی بات ہے نا سر. آپ بھی پریشان ہوئے, پوری قوم پریشان ہوئی ہے. آپ باری باری بات کروا لیں. جی دانیال, میں صرف آپ کو یہ عرض کر رہا ہوں کہ ہمارا ریکارڈ بتاتا ہے نون لیگ کا کہ اسی حکومت کے دوران کسی قسم کی کوئی دشواری, کوئی پریشانی نہیں ہے. ہم نے تو ہر بات پہ مانی ہے کہ تحقیقات ہونی چاہیے, ابھی بھی کہہ رہے ہیں, لیکن اگر اپوزیشن آپ اپنی مرضی کی کروانا چاہتے ہیں. نہیں, ایسی بات نہیں ہے. میں آپ کو دوبارہ کہتا ہوں کہ پیپلز پارٹی, اچھا آپ مجھے ایک بات بتائیں, یہ آپ دھو سے اپنی بات بنوائے جا رہے ہیں, مجھے بتائیں رضا ربانی صاحب نے کیوں آج بیان دیا کہ میں نہیں کروں گا یہ کام؟ آخر پیپلز پارٹی ہے نا, وہ ان کو کسی نے کہا ہوگا نا. بات یہ ہے کہ تو میں آپ کو یہ پلیز انڈرسٹینڈ رہا ہوں, خورشید شاہ صاحب نے کہا, پلیز انڈرسٹینڈ ربانی صاحب نے انکار, تو میں آپ کو کہہ رہا ہوں, میں کہہ رہا ہوں کہ ایک بڑی جماعت اپوزیشن یونیفائڈ نہیں ہے اس بات پہ. آپ بتائیں, اگر آپ یہ کہتے ہیں تو وہ کہتے ہیں مانتے نہیں, پھر اس کو کہے تو صحیح. تو آپ کہتے ہیں سارے ایک دفعہ ایک پیج پہ آ جائیں, ہم تیار ہیں. اسمپشن ہے نا آپ کی کہ آپ کہیں گے تو انکار ہو جائے گا. آپ مجھے یہ بات بتائیں کہ چیف جسٹس صاحب نے کیوں یہ کورٹ میں کہنا پڑا؟ آخر ان کو کوئی بات پہنچی ہوگی, بے شمار ریمارکس کا مقدمے کے ساتھ بھی وزن ہے, وزن ہے. انہوں نے کسی وجہ سے یہ بات کی ہے, ہوا میں سے نہیں ان کو بات. چیف جسٹس کے ریمارکس تھے کہ اس قوم کو چوروں ڈاکوؤں کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑا جا سکتا. چیف جسٹس کے ریمارکس وہ اس بات کر رہے تھے کہ کے پی میں آپ نے اسی چیف جسٹس نے کہا ہے, تو آپ کے بارے میں کہا. اگر ہم نے نیب کو تالے لگائے ہوتے تو پھر کیا اثر ہونا تھا؟ انہوں نے تو تالے لگا دیے تھے صاحب کا چیف جسٹس جو ان کا لایا ہوا چیف جسٹس تھا, اس نے 2 کیسز کو سو موٹو لیا,
یہ تو صاحب کرتے ہیں۔ چوہدری صاحب آرام سے آپ مجھے سلمان صاحب اونچا بولنے سے کام نہیں چلے گی، آواز بھی اونچی ہو سکتی ہے، کام بھی اونچا ہو سکتا ہے، یہ بات نہیں ہے۔ آپ چھوڑیں، تھوڑا سلو چلیں، آرام سے چلیں اور تحمل سے چلیں، ایک منٹ طریقے سے بات سنیں اور طریقے سے اجازت دیں، میں سلمان صاحب آپ کو ایک سوال پوچھتا ہوں، ان سے پوچھیں کہ ان کے اپنے حکومتی دور پہ اتنی بڑھ کے نہ مارے نا، بس ٹھیک ہے، آرام سے۔ جواب دیں۔ میں جواب دوں اگر آپ اجازت دیں۔ دیکھیں کو دینے دینا جی، ان سے ایک غلطی ہوئی تھی، نہیں میں جواب دیتا ہوں سر، مجھے بھی دینا سر، میں آپ کے بہاف پہ بھی بہت سارے جواب دیتا ہوں، تو کوئی ایسا مسئلہ مجھے دینا سر، مجھے بڑکوں کا پتہ چل رہا ہے، بات تو کرنے دینا۔ ان سے ایک غلطی ہوئی، عمران خان نے وہ غلطی واپس لے لی، جب وہ ان کی طرف سے جو امینڈمنٹ کرنی تھی انہوں نے احتساب کمیشن میں، وہ عمران خان نے واپس لے لی تھی، اس کے بعد امینڈمنٹ نہیں ہوئی سر اس میں۔ کہہ دیا آپ اسی صبح ادھر ہی پروگرام کریں، میں آپ کو امینڈڈ لا لا کے رکھتا ہوں آپ کے سامنے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا سر، ڈی جی نے پہلے استعفیٰ دیا تھا۔ نہیں، ڈی جی نے استعفیٰ دیا اس لیے کیونکہ یہ لا امینڈ کر دیا۔ استعفے کے بعد پھر کمیٹی بنی جیسے عمران خان نے خود ہیڈ کیا اور وہ امینڈمنٹس انہوں نے وڈرا کر دیا۔ سلمان صاحب بالکل نہیں۔ سلمان صاحب یہ فرمائیے گا یہ مسئلہ کیسے حل ہوگا سر؟ الزامات ہی الزامات ہیں، ایک پارٹی دوسرے پہ الزام لگا رہی ہے، دوسری تیسرے پہ لگا رہی ہے، آپ خود الزامات کی زد میں اس وقت آپ کے خلاف روز ایک پریس کانفرنس ہو جاتی ہے، اس میں بہت سے الزامات آپ پہ لگ جاتے ہیں، تو الزامات کے بجائے ہم معاملات کو سیٹل کیوں نہیں کرتے، ختم کیوں نہیں کرتے سر ایشوز کو؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ بہت شکریہ جاوید صاحب، مہمانان کو ویورز کو السلام علیکم۔ جاوید چودھری صاحب، اس سے پہلے کہ میں آپ کے سوال کا جواب دوں، آج مجھے بھی جو یہ شوق جاگ رہا ہے، جب میاں صاحب نے قوم سے خطاب کیا، ایک عمران خان صاحب نے قوم سے خطاب کیا، میرے بھی دونوں دائیں بائیں میں نے جھنڈے رکھے ہوئے ہیں، تو میں بھی یہ چاہ رہا ہوں آپ کے چینل کے تھرو میں بھی قوم سے تھوڑا مخاطب ہو جاؤں، اپنا شوق پورا کر لوں۔ بات کی آپ نے کہ مسئلہ کیسے حل ہوگا، مکمل نہیں ہو سکے گا اس خطاب کا، کیونکہ میرے صرف سوال پہ رہے تو آپ کی بڑی مہربانی ہے سر۔ ہاں، سوال پہ آ رہا ہوں میں نے تو ایک لائٹر ٹون میں بات کہہ دی۔ دیکھیں، جو مسئلہ جو حل ہے وہ تو جہاز ڈپلومیسی کے ذریعے حل ہو چکا، خان صاحب کا اور چودھری نثار صاحب کا جہاز میں ایک ساتھ جانا، اسی میں تمام معاملات تقریباً طے ہو چکے ہیں۔ جہاں پہ چودھری نثار صاحب نے بما کے دہل کہا تھا کہ جی میں اجازت نہیں دوں گا جلسے کی، انہوں نے پی ٹی آئی کو جلسے کی اجازت دے دی۔ ادھر جب لندن خان صاحب پہنچے، خان صاحب سنیں نا، جب سنا تو لیں، جب خان صاحب لندن پہنچے، خان صاحب کا بیان چینج ہو گیا ہیتھرو ایئرپورٹ پہ کہ جن رائے ونڈ پہ جو دھرنا ہوگا وہ لاسٹ آپشن ہوگا۔ میں آگے بڑھتا ہوں سپریم کورٹ کی بات کی۔ سپریم کورٹ کے ججز نے انکار کیا۔ کیوں انکار کیا؟ جب پی ٹی آئی کے مطالبے پہ دھرنے کے نتیجے میں حکومت نے جو دھاندلی کی پروب کے لیے جو کمیشن بنایا تھا، جب اس کمیشن کی فائنڈنگ آئی تو خان صاحب نے ماننے سے انکار کر دیا، پی ٹی آئی نے ماننے سے انکار کر دیا۔ تب ججز کو بھی اپنی عزت پیاری ہے، ججز کو اپنی عدلیہ کا وقار پیارا ہے، تو وہ اپنے عدلیہ کا جو کردار ہے اسی پہ فوکس رکھنا چاہتے ہیں۔ جس طرح سے جنرل پرویز مشرف کے دور میں آرمی کا وہ حال ہو گیا تھا کہ آرمی کے لوگ یونیفارم میں نہیں گھوم سکتے تھے، لیکن جنرل راحیل شریف نے آ کے جو پکا سولجر کا کردار ہے آرمی کا، آرمی کو اسی تک محدود رکھا ہے اور آپریشن کر رہے ہیں۔ اب بات کی آپ نے، ابھی ٹکٹ چل رہے ہیں، نواز شریف صاحب کل آ رہے ہیں واپس، نواز شریف صاحب کا بھی ٹکٹ چل رہا ہے۔ میں معذرت چاہتا ہوں، ایک لقمہ چھوٹا سا سر، وہ پرویز مشرف صاحب کے ساتھ تھے نا، آپ نعرے لگاتے تھے ان کے لیے، اور جنرل راحیل شریف اور ان کی جو ٹیم ہے اس کے بارے میں جو آپ کے خیالات تھے وہ بھی میں سمجھتا ہوں آپ انٹرنیٹ پہ جاری ہمیشہ سے ہم کسی جاوید چودھری صاحب، ہم ہمیشہ سے فوج کے ساتھ رہے ہیں، عوام کے ساتھ رہیں، پاکستان کی قوم کے ساتھ رہیں، ہم کسی شخصیت کے ساتھ نہیں رہے، اور ہمیں ساتھ رکھنا اسٹیبلشمنٹ کی مجبوری ہے۔ اور آئندہ آنے والے دنوں میں بھی آپ دیکھیں گے، میں پیشن گوئی کر رہا ہوں کہ ہم پھر ایک دفعہ سے حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کی مجبوری ہوں گے اور ہم ساتھ ہوں گے۔ نواز شریف صاحب کی طبیعت کیوں ٹھیک ہو گئی؟ نواز شریف صاحب کی جو ذرائع بتائے، میڈیا نے رپورٹ کیا، زرداری صاحب سے ان کی ملاقات ہو گئی، اور پھر چودھری نثار صاحب جو ہے وہ جرمنی سے واپس آئے لندن، وہاں جو ہے وہ عمران خان صاحب کے اور چودھری نثار صاحب کی ملاقات ہو گئی، اور اندر کی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ معاملہ یہ طے ہو چکا ہے کہ جناب میاں صاحب بھی واپس جائیں، خان صاحب واپس آ گئے، 2018 کے الیکشن تک انتظار کر لو، تم اپنا جلسہ کرو، اپنی مہم کرو، ہمیں 2018 تک ٹائم دے دو، الیکشن میں جو بھی نتیجہ ہوگا ہم اور آپ دونوں کو قبول ہوگا۔ یہ اندرون خانہ ڈیل ہوئی ہے۔ ٹھیک ہے، آپ کا انکشاف اپنی جگہ پہ، مجھے بریک لینے دیں سلمان صاحب، میں دوبارہ واپس آپ کی طرف آؤں گا، چھوٹے بریک کے بعد واپس آ رہے ہیں۔
प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। दानियाल साहब, एक चीज है कि ये जो इमरान खान साहब कह रहे हैं ना कि आप बुखला गए हैं, तो वो बुखलाहट आप में नजर आ रही है, क्योंकि ये जमाइमा के घर के सामने इतना बड़ा एहतजाज करने की, वहां पे जुलूस निकालने की, वहां पे नारे लगाने की आपको क्या जरूरत थी? उसमें जी आप देखें, इमरान खान साहब खुद ही अपनी तकरीरों में कहते हैं कि पाकिस्तान से बाहर मुकीम जो पाकिस्तानी है वो रेमिटेंसेस भेजते हैं, हमारी मईशत चलती है, तो उनकी इज्जत करनी चाहिए, हौसला अफजाई करनी चाहिए, उनके साथ ज्यादती नहीं करनी चाहिए, इन्वेस्टमेंट आनी चाहिए। तो वहाँ पर एक पाकिस्तानी खड़े हैं इलेक्शन में, मेयर के इलेक्शन में लंदन में, तो जाहिर बात है उसके लिए भी लोग चले हुए हैं, जोशीले हैं, वो उनका ताल्लुक है, आपस में उनके नेटवर्क से सारा कुछ है, और नून लीग के साथ भी उनके ताल्लुक हैं जो उन लोगों के। तो वो जब इस तरह की आप बातें कसते हैं, जिस तरह की माफ करना बदतमीजी और ये सारा कुछ वो देख रहे हैं, तो पहली बार तो नहीं, तो जाहिर बात है तो बहुत जब मैं अगर जुमला मुकम्मल कर दूं तो पहली बार निकला, वो जब उनको मालूम पड़ा कि वो साहब वहां पर है, तो वो वहां पर चले गए। अभी हसन के घर में, जो प्राइम मिनिस्टर का बेटा है, पार्क लेन में वो रहते हैं, उनके घर के बाहर ये फैसल वाबदा और इनके साथ एक ट्रूप जो है सारा जाके, उनके छोटे छोटे बच्चे हैं वो स्कूल जाते हैं सुबह, वहाँ रुकावटें बनाई हुई है और पुलिस आई हुई है और उनके ऊपर सामने तोमते लगा रहे हैं और आवाजें कस रहे हैं और सारा कुछ। वो तो नहीं आपने दिखाया सारा कुछ। तो मैं इसलिए आपको ये बात है, मैं इसलिए आपको कह रहा हूँ, और मुझे फिक्र इस बात की है कि ये तो थोड़ा सा हुआ, ये बात की, ये नौजवान लोग हैं, ये भी जज्बाती हैं। क्या पीटीआई समझते हैं उनको लाइसेंस मिला हुआ है किसी का सर्टिफिकेट, सिर्फ ये काम कर सकते हैं? जिस दिन लोग सड़क पे आए उनको समझ आ जाएगी, ये जो 5-7 हज़ार लेके धरने करते फिरते हैं, इनको होश ठिकाने आ जाएगी सारों की। लेकिन सर, जमाइमा के साथ तो तलाक होगी, उनकी वालदा घर में वहाँ ठहरे हुए थे जी, इसलिए लोग वहाँ पहुंचे। उनका क्या कसूर था? आप इमरान खान जहाँ जिस होटल में ठहरते हैं वहाँ चले, होटल में तो वो ठहरे नहीं, वो वहाँ पर उनका शायद पीछे को कमरा चल रहा है, पीछे को कमरा चल रहा है, वहाँ से बाहर घर का घेराव कर लें। लेकिन उनके जमाइमा की वालदा के घर का आपने फुटेज दिखाई है, मैंने तो टीवी पे देखा जी, मुझे तो नहीं पता। वहाँ से इमरान खान निकले, बरामद हुए वहाँ से, वो अपने बच्चों से मिलने गए, बरामद हुए। पता जी, तो हसन भी अपने बच्चों को बरामद जाते हैं उनको लेके। खान साहब देखिए, ये बात तो है, क्योंकि आपको याद होगा कि पिछला जब धरना हो तो उस वक्त भी इमरान खान जो थे, जावेद चौधरी साहब कारकुन और इमरान खान साहब के साथी जो है वो इन्हीं फ्लैट्स के सामने जाके एहतजाज करते थे। और जब इमरान खान को वर्कर वहां पे जा खड़े होकर एहतजाज करते, जब आपने ये शुरू किया तो उसके बाद जवाब भी तो आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा। सलमान साहब रुकिएगा आप। दो चीजें जी, एक तो अभी सलमान साहब ने भी बात, इमरान खान कोई माले मसरूका है जो बरामद हुए वहां से। दानियाल अजीज साहब क्या कहना चाह रहे हैं? प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें जलसे की बात वो करके गए कि पुरअमन जलसा होगा तो उसकी तरफ से, हमारी तरफ से कोई रुकावट नहीं होगी, उसकी हम इजाजत देते हैं। और उस जहाज में प्लान मीटिंग नहीं थी, पहले इनकार कर चुके। नहीं ना वाजे, मैंने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस, हालांकि मैं बहुत कम टीवी देखता हूँ, लेकिन उस दिन ना उन्होंने ये कहा कि अगर पुरअमन हो तो इजाजत दी जा सकती है, और हमने पहले ही कहा हुआ है कि पुरअमन होगा, हमने रेड जोन भी नहीं जाना, हमने उस प्रेमिसेस के अंदर ही करना है। जो हमारी रिटर्न रिक्वेस्ट थी उसमें भी उस प्रेमिसेस के अंदर था, F9 पार्क के अंदर था, तो उसमें कोई ऐसी चीज थी नहीं। ये तो सिर्फ एक कहने के लिए, बताने के लिए, और उस जहाज में और भी लोग थे, अगर वजीर दाखिला साथ बैठ गए तो उसका मकसद ये नहीं है कि कोई पहले की तयशुदा मुलाकात थी। वजीर दाखिला अपने किसी मिशन पे गए, अपने प्रोग्राम पे गए। दुख की बात तो ये है कि ये लोग खाते पाकिस्तान का हैं, जरा बुखार भी हो जाए, कोई जर्मनी चला जाता है, कोई इंग्लैंड चला जाता है, पाकिस्तान में भी अच्छे हॉस्पिटल हैं, अच्छे डॉक्टर्स हैं, और अगर ये पाकिस्तानी हैं तो इन्हें पाकिस्तान में भी इलाज कराना चाहिए और पाकिस्तान में भी टिकना चाहिए। बाकी रही बात इनकी एहतजाज की, लेकिन ये एहतजाज अगर इन्होंने किया है, हम नहीं मना करते क्यों की है, लेकिन इमरान खान अगर इस पे जो साहब, ये 1.5 महीने पहले का प्रोग्राम था, आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन आ रहे हैं, कश्मीरी यूके में सबसे ज्यादा पाकिस्तानियों में कश्मीरियों की तादाद है, बैरिस्टर सुल्तान में बना हुआ प्रोग्राम था, उस प्रोग्राम में उन्होंने जाना था। फिर ये साथ एडिशन हुई कि ठीक है, जो ऑडिटर्स हैं या इस बारे में किसी से मिलना मिलाना है या वहाँ किसी मीडिया से गुफ्तगू करनी है। सर, इनका ये कहना है कि एक पाकिस्तानी उम्मीदवार है, उसके खिलाफ कंपेन करने जा रहे हैं और वो अपने साबिक ससुरालियों के लिए। बिल्कुल 100% ये इन्होंने गलतबयानी से काम किया। जो भी ये कहता है वो सिर्फ और सिर्फ आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन के सिलसिले में गए हैं, जो उन्होंने कल बर्मिंघम में खिताब किया आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन के, वहाँ बैरिस्टर भी साथ मौजूद थे। इंटरव्यू दिए कि मैं कैंपेन करना है, वो अपने अपना एक्स ब्रदर नहीं आपको दिखा भी गई। चलें दिखा दें। सलमान साहब आप फरमा रहे थे कुछ, जी आप फरमाइए सर। मैं ये फरमा रहा था कि दानियाल अजीज साहब ने कहा कि इमरान खान साहब जो है वो कोई पीछे वाले कमरे से बरामद हुए, तो बरामदगी तो हमेशा माले मसरूका की होती है।
جو کیس پراپرٹی ہوتی ہے یا کوئی مال جو ہے وہ کسی کیس میں انویسٹیگیشن میں چاہیے ہوتا ہے. تو دانیال عزیز صاحب کیا کہنا چاہ رہے تھے؟ جہاں تک بات کی لندن کی، تو لندن میں جو عمران خان صاحب کے جو جو سابق سالے ہیں، عمران خان صاحب بالکل ان کی مہم چلانے گئے تو ان کے بچے بھی نظر آ رہے ہیں، اور ان کے سامنے جو الیکشن لڑ رہا ہے وہ وہاں پر ایک پاکستانی نجات بس ڈرائیور کا غریب بیٹا ہے، اور آج کے وہاں کا سروے بھی بتا رہا ہے کہ شاید وہ لندن کے میئر کا الیکشن جیت رہا ہے. جہاں تک الیکشن کشمیر کی بات ہے، اصل تو ایجنڈا وہی تھا چودھری صاحب جس کو آج سب ڈینائی کر رہے ہیں، اور سرور صاحب کی اس بات سے تو میں کافی حد تک اتفاق کرتا ہوں کہ جی وہ کھاتے پاکستان کا لیکن علاج کرانے جرمنی میں، اور لندن جاتے ہیں عید منانے، لندن اور سعودیہ میں جاتے ہیں تہوار منانے وہاں جاتے ہیں، رمضان منانے کہیں اور جاتے ہیں. پاکستان میں تو اس طرح آتے ہیں جیسے کسی غیر ملکی دورے پہ آتے ہیں. لیکن میں تو ایک بات کہوں گا کہ حکومت تو وہ ہوتی ہے صاحب جو دلوں پہ کی جائے، تو یہ حکومت تو میرے خیال میں دلوں پہ نہیں ہے. اب دیکھیں شاید یہ حکومت اب دنوں پہ ہے. شاہد سید صاحب یہ فرمائیے گا سر کہ یہ جو الزامات مسلسل آ رہے ہیں، ایک پارٹی دوسرے پہ لگا دیتی، دوسرے پہلے پہ الزام لگا دیتی، اور اس کے بعد اب پھیلتا چلا جا رہا ہے. عمران خان صاحب نے پچھلے دنوں یہ بھی فرما دیا تھا کہ جو لوگ اب حکومت کا ساتھ دیں گے اس کا مطلب یہ ان کا مکھ مکا ہو گیا، کوئی لین دین ہو گیا ان کے دن میں. تو یہ الزامات کی سیاست سے نہیں نکل سکتا یہ ملک؟ چودھری صاحب ایک تو یہ کہ جیسا کوئی اچھی بات بھی بتائی جائے، میرے خیال جیسے عمران خان یا پی ٹی آئی کے لیے یہ اچھی بات ہے کہ وہ سولو فلائٹ والی شکل ختم ہو. اب یہ این پی پارٹیوں کے پاس جانا یہ خوش آئندے یعنی جمہوریت کے لیے اور ڈیموکریسی کے لیے یہ اچھی بات ہے، ہم اس کو تعریف کریں. جہاں اپنے وہاں پہ لندن میں ایک انگریز عورت یا اس کی نانی یا بچوں کی ان کے گھر پہ جا کے احتجاج کرنا یہ غلط ہے، ہم اس کو کنڈم کرتے ہیں. اس کی وجوہات ہے کہ ان کے اخلاقیات یا وہ لوگ کیا سوچیں گے کہ یہ کون سے پاکستانی ہے، کیا ہوا مسئلہ پاکستان میں آیا ادھر اور کبھی کبھار آیا. آپ نے دیکھو ان کا یہ کہنا ہے کہ جب بھی میں ادھر ہی آ رہا ہوں. بدقسمتی یہ کہ اگر آپ دیکھیں تو ایک ہوتا ہے مقافات عمل، ایک ہماری آسان اردو میں جو کرو گے وہ برو گے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ عمران خان کی وہ غلطیاں ہیں جو اس نے پہلے کی ہے، شاید خدا کر اس کو احساس ہو جائے اور اس پہ قوم سی معافی مانگے کہ او پندرمان، او زرداری، او نواز شریف، او ڈیزل، او اسپنیا، او پلانے، وہ اس کو ابھی اس دنیا میں آپ کی اور ہمارے آنکھوں کے سامنے، اور اس سے مجھے خطرہ لگتا ہے. آپ کی پارٹی کے بارے میں بہت کچھ کہتے ہیں، سب کچھ بتا آپ کو یاد نہیں ہے مجھے سب یہی جلسے میں میں معذرت چاہتا ہوں، میں بتانا نہیں چاہتا، بس ٹھیک ہے آپ بات کیجیے. آپ کے بارے میں جو کہا جاتا تھا میں وہی تو بولوں ساری چیزیں ہمارے بھی کی نا تو مقافات عمل ہے، اس کی گلے وہ پڑی ہوئی چیزیں. میں اس لیے تو میں نے بتانا کہ مجھے اس پہ بڑا پن نہیں ہے کہ وہ کسی سے معافی مانگ لگے. یہ غلطیاں تھی، اگر آج بھی وہ اس طرح سے یہ لے جا کریں گے تو وہ نقصان ہوگا اور اس سے انار کی پھیلے گی. اب جیسے رائمنڈ پہ جا کے تو اگر آپ انار تو میں نے ایک میڈیا والے کو بولا کہ بنیگالا کا پہاڑ جو ہے نا یہ کوئی علم جنم کا پہاڑ نہیں ہے، یہ بنیگالا پہ موٹر سائیکل بھی جا سکتا ہے، خودکش بھی جا سکتا ہے. اگر آپ کسی کے گھر پہ جاؤ گے بے عزتی کرو گے اور وہی ہوا، وہی چیز مجھ کو ملا. کیونکہ وہاں پہ جو لندن پہ اس کے لیے زیادہ تکلیف دے بنیگالا پہ اس کا خود ہے، لیکن اس کے واسطے والے کو جو یعنی رشتے میں پہلے کبھی تھا یا ان کے بچے وہاں بیٹھے ہوئے، ان بچوں کو کیا قصور ہے وہاں پہ جا کے تجارت کرنا، مرد آباد یا گو یہ چیزیں، یہ وہ غلط چیزیں تھی جس کو ہم کنڈم کرتے تھے شروع سے، آج بھی ہم کنڈم کرتے ہیں. خان صاحب یہ فرمائیے خان صاحب کہ یہ ایک ایشو ہے، سب کا کہنا ہے کہ دھرنے کی روایت آپ نے قائم کر دی پاکستان میں، اور آپ کو یاد ہوگا کہ جب 2014 کا دھرنا ہوا تھا تو طارق فضل چودھری صاحب اپنے کچھ ورکروں کو لے کے بنی گالا گئے تھے، تو وہ چند ورکروں نے گھیراؤ ڈال دیا تھا وہاں پہ. تو اب ان کے پاس تو ظاہر ہے بہت ایم این ایز ہیں، ایم پی ایز ہیں، اور اگر یہ اس طرف نکل پڑتے ہیں تو کتنی مشکل ہو جائے گی آپ کے لیے. تو میرا خیال ہے اس چیزوں سے نکلنا چاہیے. لیکن جی اگر ہم نے یہ دھرنا دیا ہے تو پاکستان کی تاریخ میں ایک مثالی دھرنا تھا، اس پہ کوئی ریگریٹ نہیں ہے. 126 دنوں کا دھرنا، پر امن دھرنا، اس میں کم از کم پی ٹی آئی کی طرف سے کوئی ایسی بدمزگی نہیں، اور اتنا لمبا احتجاج، پرزور احتجاج، کوئی پتہ نہیں ٹوٹا، پر امن احتجاج ہماری طرف سے نہیں ٹوٹا. پی ٹی وی کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. پی ٹی وی آج بھی جتنے لوگ ٹرائل ہو رہے ہیں ہمارا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. تو وہ ایک ہمارا اصولی موقف تھا 2013 کے الیکشن کے بارے میں تھا، جس پہ جوڈیشل کمیشن بھی بنا اور پھر ہم نے اسے کال آف بھی کیا. تو آپ ہی سمجھتے کہ غلطیاں تھی، دھرنا نہیں دینا چاہیے، احتجاج نہیں کرنا چاہیے؟ کیوں احتجاج نہیں کرنا؟ ساری دنیا میں وائٹ ہاؤس کے سامنے، وائٹ ہاؤس کے سامنے جا کے لوگ احتجاج کر سکتے ہیں.
صدر یہ ہوتا امریکہ ہے۔ کے خلاف یہ وہاں وائٹ ہاؤس کے سامنے یہ 10 ہوتا ہے۔ ڈاؤننگ سٹریٹ کے سامنے جا کے لوگ احتجاج کر سکتے ہیں. تو سر اب ان بھی کے جو برطانیہ ورکر میں گئے زبیر احتجاج گل ہو کے رہا ہے, ساتھ جو فرانس گئے میں ہیں، احتجاج ہو رہا ہے, تو آپ- ساری دنیا میں احتجاج سر ہوتا ہے. یہ یہ تو ان کے لوگ- بنیادی انسانی حقوق میں شامل ہے. بنیادی حقوق جب بنیادی جمائمہ کے گھر سیاسی کے حقوق سامنے میں داؤ شامل ہوئے ہیں تو اس پہ عمران خان صاحب کو آپ کی پارٹی کو بہت اعتراض ہے سر اس پہ. کس پہ؟ یہ جب جمائمہ کے گھر گئے ہیں ان کے ورکرز, ان کے سامنے احتجاج کیا ہے, دیکھیں, عمران خان صاحب نے پریس ٹاک کی اس پہ. جمائمہ کے گھر جانا یا جمائمہ کی ماں کے گھر جانا کیا تعلق بنتا ہے جی؟ اگر انہوں نے کرنا ہے, دیکھیں لوگ اب بھی احتجاج کر رہے ہیں, جنہیں کوئی اعتراض ہے بنی گالہ آ کے اعتراض کریں, دھرنا کریں, احتجاج کریں, جو کریں ان کا حق بنتا ہے. تو سر بنی گالا جانا ہے, میں آپ کو یہ آپ ان کی ایکس وائف وہاں جانا دیکھیں نا, کی کیا ضرورت؟ وہاں جانے کی کیا ان کی کوئی توق نہیں بنتی. میں آپ کو ایک عرض کرتا ہوں جی, اصل میں جو بات آپ کے ناظرین تک پہنچنی چاہیے وہ یہ ہے کہ ان سے تیسری مرتبہ کوشش کر کے بھی اپنی جماعت کا الیکشن نہیں ہو پا رہا تھا. وہاں افراتفری کا شکار, شکست و ریخت ہو گئے تھے, ان کے اندر توڑ پھوڑ مکمل ہو چکی تھی. شاہ محمود صاحب نے اعلان کر دیا تھا, بات پاناما کی ہو رہی ہے اور انٹرا پارٹی الیکشن پہ چودھری صاحب آ گئے. میں نے آپ کو انٹرپٹ نہیں کیا, میں اونچا آپ ریلیونٹ ہو نا, آپ جس ایشو پہ بات ہو رہی ہے اس ایشو پہ بات کریں. اب انہوں نے کیا کیا کرتے ہیں, اب انہوں نے کیا الیکشن کیا کروائے اب انہوں نے یہ کیا کہ اس سے بھاگنے کے لیے ان کو مل گیا بھاگنا. اب ہم نے بنانا کمیشن, ان کو کہ بھاگنا نہیں کمیشن سے, کیونکہ جب یہ ٹی او آر دیکھیں گے انہوں نے بھاگنا ہے, ان کو اب چوہے صاحب بھاگنے نہیں دینا ہم نے. آپ دیکھنا کوئی بھاگے گا نہیں. اگر چیف جسٹس آف پاکستان کی سربراہی میں کمیشن بنتا ہے اور ٹی او آر میں کنسلٹ کیا جاتا ہے اپوزیشن پارٹی کو, بھاگنے نہیں دینا. کوئی اعتراض. آپ بھاگنے والے نہیں ہیں, بھاگو گے تم, معافی تم مانگ کے جاؤ گے, کوئی ضامن ڈھونڈو گے, 10 سالہ خود ساختہ جلا وطنی اختیار کرو گے, اس ضامن ڈھونڈو گے اور کل کہو گے میں نے تو میرا ان کے ساتھ ایگریمنٹ 5 سال کا تھا, 10 سالوں پہ کروائے, یہ آپ کو کہنا پڑے گا. سر مجھے اب وہ وقت نہیں آئے گا. اب انہوں نے یہ چیلنج کیا ہے کہ کمیشن یہ ضرور بنائیں گے, اور میرا خیال یہ چیف جسٹس کی سربراہی میں کمیشن بنا دیں گے, اور ان کا خیال یہ کہ آپ بھاگ جائیں گے. آپ بھاگیں گے دنیا, چھوڑ دیں بریک کے بعد پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. خان صاحب یہ بتائیے کہ ان کا یہ چیلنج ہے کہ یہ کمیشن بنا دیں گے, اور میرا خیال یہ کہ چیف جسٹس کی سربراہی میں ہی کمیشن بنا دیں گے یہ, اور ان کا خیال ہے کہ آپ بھاگ جائیں گے. دیکھیں جی, بھاگیں کیوں؟ بھاگتا تو چور ہے, ہم کیوں بھاگیں؟ بھاگیں گے تو یہ جب ان کے خلاف کوئی ورڈکٹ آئے گا تو ہم نے تو, ہماری ڈیمانڈ ہے, عوامی ڈیمانڈ ہے, تمام پولیٹیکل پارٹیز کی ڈیمانڈ ہے کہ چیف جسٹس صاحب کی سربراہی میں کمیشن بننا چاہیے. تو اسٹیٹ وے بنا دیتے. پہلے یہ کیوں انہوں نے ریٹائرڈ جج صاحب کا نام لیا, پھر ایک جج کا نام, دوسرے جج کا نام, تیسرے جج کا نام, چوتھے جج کا نام. کس سے امبیرس کر رہے ہیں؟ خود بھی امبیرس ہو رہے ہیں اور جوڈیشری کو بھی امبیرس کر رہے ہیں. ان کا کہنا ہے کہ عمران خان صاحب کی وجہ سے کوئی جج ہم ہی نہیں پڑھ رہا, وہ بھاگ جاتے ہیں جج. نہیں, کیوں ایسا کام کرتے ہیں؟ اسٹریٹ وے, یہ پرائم منسٹر ہیں, آپ چیف جسٹس آف پاکستان کو لیٹر لکھیں, یہ ایک ایشو آیا ہے, ٹھیک ہے, آپ انڈیپینڈنٹ انکوائری کریں اس پہ. دانیال صاحب ان کا خیال یہ ہے کہ آپ بھاگیں گے وہ نہیں, آپ بھاگیں گے جب آپ کے خلاف فیصلہ آ جائے گا. ہماری بھی تاریخ دیکھ لیں, ان کی بھی تاریخ دیکھتے ہیں. یہ اپنے لگائے ہوئے پہلے وجی الدین صاحب سے بھاگے, پھر یہ جو ابھی نورانی صاحب کو لائے اس سے بھاگے, پھر جو انہوں نے کے پی میں احتساب کمشنر لگایا اس کو بھاگے, اس سے بھاگے. ان کی پارٹی کا ایشو ہے, ان کا یہ ان کا کام ہے بھاگنا. انہوں نے یہاں سے بھی بھاگنا. آپ دیکھنا جب جسٹس نے انہوں نے سائن کر کے دیا کہ جی جو فیصلہ ہم مانیں گے, جیسے فیصلہ ان کے خلاف ہے اسے بھی بھاگے. ان کا کام ہے بھاگنا. ہم پھر بھی نہیں, ہم نے اس وقت نہیں کہا, نہیں مانا, ساتھ ہی پریس کانفرنس کیا کہ جی یہ نہیں صحیح ہوئی. آپ کے کہنے سے پھر بائی الیکشن ہوا, 18 آبزرویشنز تھیں جو الیکشن کمیشن آف پاکستان کے بارے میں. یہ ضرور ہم نے بات کی کہ گورنمنٹ آف پاکستان کو یا الیکشن کمیشن آف پاکستان کو ان آبزرویشنز کے مطابق ان لوگوں کے خلاف پروسیڈ کرنا چاہیے. ہماری اتنی ڈیمانڈ تھی, فیصلہ ہم نے تسلیم کیا. تو یہ دیکھنا, جسٹس وجی کی بات کرتے ہیں, دھرنے میں جسٹس وجی کا ڈیسیجن آیا, ہم نے اس کی امپلیمنٹیشن کی. یہ ابھی الیکشن کمیشن سے بھاگے ہوئے, یہ کوئی ایسی مثال دے سکتے ہیں یہ جمہوریت کے نام پہ بدنماد داغ ہیں, بدنماد دب ہیں, اس سے بھی بھاگے ہوئے. جمہوریت کے نام پہ خاندانی وراثت جاگیر بنا لی ہے, اس سے بھی بھاگے. کرائیں الیکشن جی نہ بھاگیں, پلین سٹیٹمنٹ لیں جی, نہیں بھاگیں گے. اچھا ویسے اس کے لیے ایک طریقہ ہے, چوروں کو, ڈاکوؤں کو بگائیں گے, جنہوں نے اس ملک کو لوٹا ہے, غریبوں کا خون چوسا ہے, انہیں بگائیں گے. بھاگنے والے ہم نہیں ہیں, بگانے والے ہیں. صحیح صاحب, تمام سیاسی جماعتیں مل کے اے پی سی آپ کے پیچھے آئیں گے, آپ کر کے یہ فیصلہ کر لینا آئیں گے. نہیں, آپ کی بات درست ہے. اس کی وجہ یہ وجوہات ہے کہ اس وقت ایک تو ملک حالت جنگ میں ضرب عضب چل رہا ہے, کراچی آپریشن ہو رہا ہے, اب پنجاب میں بھی آپریشن شروع ہونا ہے, اور کچھ چیزیں سامنے آنے والی ہے, اس میں رکاوٹیں ڈال دی جا رہی ہے.
कहाँ तक फौज का साथ देना है, क्या नहीं देना है, क्या पंजाब में पूंजी ऑपरेशन ना करे, क्यों कराची में करे। तो कई ऐसी चीज़ें है कि ये ज़ेर गौर होना चाहिए और बैठना चाहिए। और जब हमने 20 नुकात पे इकट्ठे हो गए तो इस अहम इशू पे, मगर ये जो सर दानियाल अजीज का इशारा करा, ये इशारा बड़ा वजनी है कि जब इसमें TOR बनेगा ना तो इसमें ऐसी चीज़ें आएगी कि उसमें से बड़े बड़े के छुटेंगे जरूर। ये लोग उसमें एक जमात कह रही है कि ड्रग टेस्टिंग भी करनी है। हमारे एक जमात कह रही है, एक जमात कह रही है, एक जमात कह रही है, आपकी पार्टी कह रही है, राणा सनाउल्लाह के अलावा भी ये कह भी रही है। कहते हैं TORs में ये बात लाजमी होनी चाहिए कि 1985 से जो लोग असेंबलियों के मेंबरान आ रहे हैं, जो लोग वजीर आ रहे हैं, वजीर आला आ रहे हैं, वजीर आजम आ रहे हैं, 6 बार जिन्होंने पंजाब की वजारत आला ली है, 3 बार जिन्होंने वजारत उज़्मा ली है, 1985 से क्यों नहीं अपने आप को पेश करते? हम पेश करते हैं, हम अपने आप को पेश करते हैं, ये अपने आप को पेश करें, कहें कि करें एहतसाब हमारा इसी अगर हमारे इदारे सही होते, हमने इदारों को तबाह किया हुआ है, इदारे का सही होता है, हमारा नेवा का सही इदारे काम नहीं कर रहे हैं शायद से। सलमान बलोच साहब ये फरमाइएगा सर, जैसे आपने चौधरी निसार और इमरान खान साहब की मुलाकात की बात की थी, ये पाकिस्तान का एक अलमिया है जी कि जब इस किस्म के इश्यूज खुलते हैं, एक पार्टी जब इल्जाम लगाती है तो दूसरी भी उनके पुराने खाते खोल लेती है। ये एक ही बार फैसला क्यों नहीं हो जाता सर कि अगर फर्ज करें इमरान खान साहब ने बात की है तो अब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून भी कर रही है कि इनके अकाउंट्स में भी खराबी है, तो कोई अदारा ऐसे मजबूत क्यों नहीं बनाते कि जो दूध का दूध और पानी का पानी करता रहे साथ साथ? देखें चौधरी साहब, जो सुप्रीम कोर्ट ने एक सो मोटो नोटिस लिया था कि 1947 से लेके अब तक किसने कितने कितने कर्जे लिए और कितने कितने माफ़ कराए, आज तक स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान या गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट में वो लिस्ट पेश नहीं कर सका। अगर वो लिस्ट पेश हो जाती और सुप्रीम कोर्ट एक हुक्म सादिर कर देती, जिसने भी कर्जे माफ़ कराए हैं उनको डालें जेलों में, या तो उनसे कर्जा वापस लें, क्योंकि हुकूमत पाकिस्तान का, मुल्क पाकिस्तान की आवाम के टैक्स का पैसा था, किसी के बाप का पैसा नहीं था, क्यों माफ़ करने दिए, या उनको पैसा वापस लें। स्विट्ज़रलैंड में जो इसहाक डार साहब खुद कह चुके हैं कि 200 अरब डॉलर जो है वो हमारा स्विट्ज़रलैंड में पाकिस्तान का पड़ा हुआ है, वो कौन लेके आएगा? बात ये जो अब छोटू गैंग तो एक काबू आ नहीं रहा, उसके लिए भी आपने पाक फौज को आखिर बुला ही लिया, तो भाई जब हर जगह पाक फौज आनी है तो दे दे, पाक फौज के हवाले कर दे इस मुल्क पाकिस्तान को। आखिर में आप बात करें सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की सरबराही में कमीशन बना दी, कितने कमीशन बनाएंगे? एक इसहाक डार साहब ने हमसे भी वादा किया था कि रिड्रेसल ग्रीवेंसेस कमेटी बनाई जाएगी, उसका नोटिफिकेशन हो गया, आज तक जो है जस्टिस नासिर असलम जाहिद साहब को ना दफ्तर दिया गया ना अमला दिया गया। तो हर इशू पे कमीशन बनाएंगे, लेकिन इसके बावजूद एमक्यूएम ने वजीर आजम के इस इकदाम को वेलकम किया। एमक्यूएम वाहिद पार्टी है। लेकिन मैं एक शेर पढ़ देता हूं चौधरी साहब के, और बात के आंधी हमारे बस में नहीं, और बात के आंधी हमारे बस में नहीं, मगर चराग जलाना तो इख्तियार में है हमारे। तो मैं तो यही कहूंगा कि चराग सबके बुझेंगे, हवा किसी की नहीं। दानिया से ये बताइएगा कि आपका दावा है कि शौकत खानम के अकाउंट्स में गड़बड़ है, ठीक, ये आपको अचानक अब पता क्यों लगा सर? इससे पहले टाइम का सवाल है, पहले क्यों नहीं? उसकी वजह यह है जी कि जब मैं ऑफशोर अकाउंट्स रिसर्च करना शुरू हुआ तो उस वक्त ये बात ऐसे नुमाया हुई कि जैसे कोई बाहर कोई नियॉन साइन नहीं लगा होता किसी बेकरी का, इस तरह ये इंटरनेट में से चमक के बाहर आ रहा था। तो मैंने जब उसको देखना शुरू करा, पता क्या पढ़ा कि इनकी अपनी ऑडिट रिपोर्ट्स में इन्होंने तस्लीम कर लिया पैसे डूब गए, और फिर एक ऑडिट रिपोर्ट में कहते हैं जी उसके एवज में शेयर मिल जाएंगे जिसकी अपनी मिल्की वो जमीन की वैल्यू ही कोई नहीं। और ओमान में जाके केमन आइलैंड से, ये ब्रिटिश वर्जन आइलैंड से कंपनियां थी, एक का नाम था शुगरलैंड और एक का नाम था सिनेबा, वहां से इन्होंने इन्वेस्टमेंट करनी थी। और फिर मैंने देखा कि इनके अपने बोर्ड का जो इन्वेस्टमेंट का चेयरमैन है वो अपनी कंपनी में ये पैसे लेके जा रहे हैं। तो मैंने मेरे रोटे खड़े हुए, ये पुराना इशू है ना सर, मेरी बात मेरी बात सुन वक्त उसके बाद इन्होंने बड़ी चलाकी मारी है बड़े हिसाब से। शौकत खान ये कहते हैं सब कुछ इन्होंने टारगेट करना है तो शौकत खानम पे ही कमीशन बना, इन्होंने ऑडिट रिपोर्ट गायब कर दी है। देखें ये जो 2014-15 की ऑडिट रिपोर्ट है वो गायब है। आप इंटरनेट पे जाकर शौकत खानम को नुकसान उस पे इल्जाम लगा के लीजिए। अल्लाह ताला आप और आपके अहले खाना को हर किसी मुसीबत से महफूज रखे। अल्लाह हाफिज।